بائی انسٹنکٹ کوئی شخص عقلمند یا بیوقوف نہیں ہوتا. عقلمندی اور بیوقوفی کے تعلق کہ انسان کے دماغ کے جو خلیے ہیں وہ مرتے اور بنتے رہتے ہیں. عقل کا تعلق مشاہدے سے بھی ہے براہ راست. کسی انسان کا جتنا زیادہ ایکسپوئر ہوگا اور جتنے زیادہ اس کا مشاہدہ تیز ہوگا، وہ جہاں جائے، جن لوگوں کے پاس بیٹھے، ان کو بڑی گہری نظر سے وہ اسٹڈی کرتا ہے اور وہاں سے اچھی چیزیں پک کرتا ہے. تو انسان دن بدن عقل مند ہوتا چلا جاتا ہے، سمجھدار ہوتا جاتا ہے. تو ہماری عقل کا تعلق براہ راست دو چیزوں سے ہے، ایک مشاہدے سے ہے، لرننگ سے، اور تیسرا ایکسپوئر سے ہے. تو کسی انسان کو جتنا زیادہ ایکسپوئر ملتا ہے اور پھر اس کا مشاہدہ بھی تیز ہو تو وہ اتنا ہی زیادہ اس کا ویژن براڈ ہوتا چلا جاتا ہے. اور کسی انسان کا ویژن جتنا زیادہ براڈ ہوگا اتنی اس میں حکمت اور عقل ہوگی زیادہ. اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سمجھدار ہو جاؤں، میرے اندر حکمت آ جائے، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اپنی سے بڑی عمر کے لوگوں میں بیٹھوں، میں پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھوں، اپنے سے بہتر لوگوں میں بیٹھوں، تو میں وہاں سے بہت سی چیزیں سیکھوں گا. دوسری چیز یہ ہے کہ پھر مجھ پہ لازم ہے کہ میں لوگوں کے یادداشتیں، لوگوں کی جو زندگی انہوں نے گزاری، اس کے اندر جو جو چیزیں جن سے وہ گزرے، جو انہوں نے دیکھا، اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ایک آدمی 70 سال دنیا میں زندہ رہا اور مرنے سے پہلے اس نے کتاب لکھ ڈالی، تو اس کے 70 سال کی محنت ہم چند 100 روپے میں خرید لاتے ہیں مارکیٹ سے، اور 2 دن 3 دن لگا کے اسے پڑھ لیتے ہیں، اس سے چیزیں اخذ کر لی. اسے جب ہم آٹو بایوگرافیز پڑھتے ہیں لوگوں کی ثانی عمری، جب ہم پڑھتے ہیں، اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے اندر وزڈم پیدا ہو جائے تو یہ 2 کام ہم کر لیں. اور تیسرا ایک اس کا ذریعہ بہت بڑا، وہ وسیلہ ظفر بھی کہلاتا ہے. اور اس لیے شاید جناب حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ رب کی زمین پر چل پھر کر چیزوں کا مشاہدہ کرے. تو یہ تینوں چیزیں مل کر میری عقل اور میرے علم اور میری حکمت میں اضافہ کر دیں گی.